السلام علیکم۔ آج میں آپ کو تیسری منزل بتاؤں گی جو کہ بروز پیر کو پڑھنا ہے، یعنی کہ سوموار کے دن، اور ہر منزل کو شروع کرنے سے پہلے خطبہ پڑھنا ضروری ہے، جو کہ میں نے پہلی منزل میں پڑھ کر بتایا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہم ارزق فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکانہا ولا تحرمنی برکتہ ما آتیتنی ولا۔ یا اللہ مجھے بڑا صبر والا بنا دے اور مجھے بڑا شکر والا بنا دے، اور مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں برکت رکھ دے اور شادابی رکھ دے اور امن رکھ دے، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس کی برکت سے مجھے محروم نہ رکھ۔ اور جس چیز سے اس کا فائدہ ہے، اس دعائے مسنونہ میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے، جس سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں کبھی بڑا نہ سمجھے، اور ساتھ ہی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دوسروں کی نگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے بشارت ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہوگا۔ تفتنی فیما احرمتنی اللہم احسنت خلقی فاحسن خلوقی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما احییتنا اللہم لکنی حجت الایمان عند الممات۔ ربی اسألوک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ اللہم انی اسألوک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکاتہ۔ تو نے مجھے محروم رکھا، مجھے فتنے میں نہ ڈال۔ یا اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی تو میری سیرت بھی اچھی کر دے، اور میرے دل کی تنگی دور کر دے، اور گمراہ کرنے والے فتنوں سے مجھے بچائے رکھ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے۔ یا اللہ مجھے موت کے وقت حجت ایمان تلقین کر دے۔ اے میرے رب میں تجھ سے اس چیز کی بھلائی مانگتی ہوں جو آج کے دن میں ہو اور جو اس کے بعد ہو۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں بھلائی آج کے دن کی اور اس کی فتح اور اس کی ظفر اور اس کا نور اور اس کی برکت۔ اس کا فائدہ ہے، یہ دعائے مسنونہ آئینہ دیکھتے وقت پڑھنا مسنون ہے۔ مفہوم کتنا پیارا ہے کہ اے اللہ آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ یہ مختصر دعا ہر وقت ورد زبان رہنی چاہیے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ موت کے وقت مجھے ایمان اور کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ وہداہ اللہم انی اسألوک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عورتی و آمن روعتی اللہم حفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی۔ اور اس کی ہدایت، یا اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں معافی اور امن اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں اور اپنے اہل و مال میں۔ یا اللہ میرا عیب ڈھانپ دے اور خوف کو امن سے بدل دے۔ یا اللہ میری حفاظت کر، میرے آگے سے اور میرے پیچھے سے، اور میرے داہنے سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے۔ اور میں تیری عظمت کے واسطے سے پناہ چاہتی ہوں کہ ناگہاں اپنے نیچے سے پکڑ لی جاؤں۔ یا حیوم یا قیوم میں تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے فریاد کرتی ہوں کہ تو درست کر دے۔ اس کا فائدہ ہے، یہ دعا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بار بار سوال کرنے پر تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ یہ وہ مختصر اور عظیم دعا ہے کہ جس کی یہ دعا قبول ہو گئی اس کو دونوں جہاں کی راحتیں نصیب ہو گئی۔ مفہوم اس دعا کا یہ ہے، اے اللہ میں سوال کرتی ہوں معافی کا اور دین دنیا میں عافیت کا۔ دعائے مذکورہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس کی تلاوت شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اسألوک بنور وجہک الذی اشرقت لہ السماوات والارض وبکل حق ہوا لک وبحق السائلین علیک ان تکیلنی وان تجیرنی من النار بقدرتک اللہم اجعل اول ھذا النہار صلاحا وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاةً أَسْأَلُوكَ۔ میرے سارے حال کو اور مجھے میرے نفس کی طرف ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سونپ۔ میں تجھ سے مانگتی ہوں تیرے چہرے کے نور کے واسطے سے جس سے روشن ہے آسمان و زمین، اور ہر اس حق کے واسطے سے جو تیرا ہے، اور اس حق کے واسطے سے جو مانگنے والے کو تجھ پر ہے،
کہ تو مجھ سے درگزر کرے اور یہ کہ مجھے پناہ دے دوزخ سے اپنی قدرت سے۔ یا اللہ آج کے دن کے اول حصے کو میرے حق میں بہتر بنا دے اور درمیانی حصے کو فلاح اور اس کے آخری حصے کو کامیابی۔ اس کا فائدہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس کی تلاوت فرماتے۔ ہمارے اساتذہ اور مشائخ نے اس دعا کی کثرت کو ہر مصیبت اور پریشانی کے دور کرنے کے لیے اکثر نسخہ فرمایا۔ دعائے مذکورہ کے مفہوم پر ذرا غور کریں کہ اس میں صبح دوپہر شام کی تمام بھلائیاں مانگی جا رہی ہیں اور آخر میں خلاصہ کی اے ارحم الراحمین دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما۔ خیر الدنیا والآخرت یا ارحم الراحمین اللہم اغفر لی ذنبی وقسی شیطانی وفکی ریحانی وسکل میزانی وجعلنی فی الندی الاعلی اللہم کنی عذابکا یوم تبعث عبادکا اللہم رب السماوات السبع وما ازلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما ازلت کلی جارہ۔ اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتی ہوں، اے سب سے بڑے مہربان یا اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے شیطان کو دور کر دے اور میرا بند کھول دے اور بھاری کر دے میرا پلہ اور مجھے طبقہ اعلیٰ میں شمار کر دے۔ یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا دینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائیو۔ یا اللہ پروردگار ساتوں آسمانوں کے اور ہر اس چیز کے جس پر ان کا سایہ ہے، اور اے رب زمینوں کے اور جسے وہ ہیں اٹھائے ہوئے، اور اے رب شیطانوں کے اور جس کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، میرے نگہبان رہیو۔ اس کا فائدہ ہے یہ دعا آخرت کے عذاب سے بچاؤ کا بہترین وسیلہ ہے۔ اس دعا میں ساتوں آسمان اور زمینوں کا واسطہ دے کر عجیب درخواست تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی تمام مخلوق کی شرارتوں سے محفوظ فرما تاکہ مجھ پر کوئی ظلم یا زیادتی نہ کرے۔ بڑا بابرکت تیرا نام ہے۔ من شر خلقک اجمعین ان یفرط علی احد منہم او ان یطغى عز جارک و تبارک اسمک لا الہ الا انت لا شریک لک سبحانک اللہم انی استغفرک لذنبی و اسألک رحمتک اللہم اغفر لی ذنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی۔ تمام مخلوق کی برائی سے اس سے کہ مجھ پر ظلم کرے کوئی ان میں سے یا تعدی کرے، محفوظ تیرا ہی پناہ دیا ہوا ہے اور بابرکت ہے تیرا نام، کوئی معبود نہیں ہے سوا تیرے، کوئی تیرا شریک نہیں ہے، پاک ہے تو یا اللہ۔ میں تجھ سے ہر گناہ کی معافی چاہتی ہوں اور تجھ سے تیری رحمت طلب کرتی ہوں۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دے اور مجھے میرے گھر میں وسعت دے اور مجھے میرے رزق میں برکت دے۔ یا اللہ مجھے کر دے بہت۔ اس کا فائدہ ہے اس دعائے مذکورہ میں عجیب دعا سکھائی گئی کہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے گھر کو وسیع اور کشادہ فرما اور میرے رزق میں برکت و خیر عطا فرما۔ موجودہ فتنوں کے دور میں وواسی لی فی دار دعا کا مفہوم ذہن میں رکھیے۔ اس میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کے لیے گھر کی چار دیواری سے باہر بلا ضرورت نہ نکلا جائے۔ من التوابین واجعل لی من المتطہرین اللہم اغفر لی وہدنی وارزقنی وعافنی وہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصاری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وخلفی نورا ومن امامی۔ توبہ کرنے والوں میں سے اور مجھے بہت پاک صاف لوگوں میں کر دے۔ یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق دے اور مجھے عافیت دے، اور جس چیز کے حق ہونے میں اختلاف ہو اس میں مجھے اپنے حکم سے راہ ثواب دکھا دے۔ یا اللہ نور کر دے میرے دل میں اور نور کر دے میری بینائی میں اور نور کر دے میری شنوائی میں اور نور کر دے میری داہنی طرف اور نور کر دے میری بائیں طرف اور نور کر دے میرے پیچھے اور نور کر دے میرے سامنے۔ اس کا فائدہ ہے یہ دعائے مسنونہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اس قدر پیارے پیارے کلمات ہیں کہ جس میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ یا اللہ دل میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، دائیں بائیں اوپر نیچے گوشت خون ہر چیز میں نور ہی نور کا سوال کیا گیا ہے، اور قرآنی دعاؤں میں اس نور کی دعا کو شامل کیا گیا ہے۔ نورا واجعل لی نورا وفی اصابی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشاری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا واجعلنی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا اللہم افتح لنا ابوابا۔
اور میرے لیے خاص نور کر دے، اور نور کر دے میرے پٹھوں میں، اور نور کر دے میرے گوشت میں، اور نور کر دے میرے خون میں، اور نور کر دے میرے بالوں میں، اور نور کر دے میری جلد میں، اور نور کر دے میری زبان میں، اور نور کر دے میری جان میں، اور مجھے نور عظیم دے، اور مجھے سراپا نور کر دے، اور میرے اوپر نور عطا کر دے، اور میرے نیچے نور کر دے۔ اے اللہ مجھے نور عطا کر دے، یا اللہ ہم پر کھول دے دروازے۔ اس کا فائدہ ہے اس دعا میں رحمت کے دروازوں کے کھولنے کا سوال اور رزق کے دروازوں کے آسان کرنے کی درخواست تعلیم فرما کر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ دنیا اور اس کے حصول کے لیے اللہ سے سوال موجب اجر ثواب ہے، اور یہی دعا مسجد میں داخلے کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ رزق کے تمام دروازوں کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ رحمتی کا وساحل لنا ابواب رزق کا اللہم عاصمنی من الشیطان اللہم انی اسألوک من فضلک اللہم اغفر لی خطایای وذنوبی کلہا اللہم من اشنی و احینی ورزقنی وحدنی لصالح الاعمال والاخلاق انہ لا یہدی لصالحیہا ولا یصرف السیئہا الا۔ اپنی رحمت کے اور اپنے رزق کے دروازے ہمارے لیے آسان کر دے، یا اللہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھ، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کی طالب ہوں، یا اللہ میری کل خطائیں اور قصور بخش دے، یا اللہ مجھے رفعت دے اور مجھے زندہ رکھ، اور مجھے رزق دے اور مجھے اچھے اعمال و اخلاق کی طرف ہدایت دے۔ بے شک ناخوش اعمالیوں کی طرف کوئی رہبری کرتا ہے اور نہ بدعمالیوں سے کوئی بچاتا ہے سوا تیرے۔ اس کا فائدہ ہے یہ مختصر سی آدھی لائن کی دعا موجودہ فتنے کے دور میں جہاں شیطان نے ہر چہار طرف سے ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر حملہ کیا ہے، اور ہمارے ایمان کو تباہ برباد کرنے کی سازشیں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں، اس پر فتن حالت میں یہ دعا ہماری حفاظت کا کام دے گی۔ یہ دعا اپنے اہل و عیال کو ورد زبان رکھنی چاہیے۔ انت اللہم انی اسألوک رزقا طیبا و علما نافعا و عملا متقبلا اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن اماتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألوک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک و انزلتہ فی کتابک و علمتہ احدا من خلقک۔ یا اللہ میں تجھ سے رزق پاکیزہ طلب کرتی ہوں اور علم کارآمد اور عمل مقبول۔ یا اللہ میں بندہ ہوں تیرا اور بیٹا ہوں تیرے بندے کا اور بیٹا ہوں تیری بندی کا، ہماتن تیرے قبضے میں ہوں، نافذ ہے میرے بارے میں تیرا حکم، عین عدل ہے میرے باب میں تیرا فیصلہ۔ میں تجھ سے ہر اس اسم کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی ذات کو موصوف کیا ہے، یا اس کو اتارا ہے اپنی کتاب میں، یا اسے بتایا ہے کسی کو اپنی مخلوق میں سے۔ اس کا فائدہ ہے یہ دعا مسنونہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آپ زمزم نوش فرمانے کے بعد پڑھی تھی۔ کیسی پیاری دعا ہے کہ جس میں پاکیزہ رزق کارآمد علم اور مقبول عمل کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ طویل دعا جس میں اپنی عبدیت کا واسطہ دے کر درخواست کی جا رہی ہے، اے اللہ اس قرآن عظیم کو ہمارے دل کی بہار، آنکھوں کا نور، ہر غم اور فکر کی دوری کا سبب بنا دے۔ اوستاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم الہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق آفنی ولا تسلطن احدا من خلقک علی بشیء لا طاقت لی بہ۔ یا اپنے پاس اسے غیب ہی میں رہنے دیا ہے، یہ کہ میں درخواست کرتی ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور میری آنکھ کا نور، اور میرے غم کی کشائش اور میری تشویش کا دفیہ۔ یا اللہ معبود جبرائیل علیہ السلام کے اور میکائیل علیہ السلام کے اور اسرافیل علیہ السلام کے اور معبود ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام کے مجھے عافیت دے، اور میرے اوپر اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسی چیز کے ساتھ مسلط نہ کر دے جس کی برداشت مجھ میں نہ ہو۔ اس کا فائدہ ہے اس دعا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے نام لے کر ان کے خدا کا واسطہ دے کر یہ عجیب دعا طلب کی جا رہی ہے، اے اللہ عافیت نصیب فرما اور اپنی مخلوق میں سے ایسے شخص کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا کہ جس کی برداشت اور طاقت مجھ میں نہ ہو۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔
اللہم انکا تسمع کلامی و ترا مکانی و تعلم سری وعلانیاتی لا یکفى علیک شیء من امری وانا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر الوجیل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألوک۔ یا اللہ مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام روزی سے بچا لے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماسوا سے بے نیاز کر دے۔ یا اللہ تو میری بات کو سنتا ہے اور میری جگہ کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے میرے پوشیدہ اور ظاہر کو، تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، اور میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ جو ہوں، ترسا ہوں، ہراساں ہوں، اقراری ہوں، معترف ہوں، گناہوں کا سوال کرتی ہوں۔ اس کا فائدہ ہے یہ دعا موجودہ حالات میں قرض میں دبے ہوئے اور پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے اکثر نسخہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ مجھے رزق حلال میں کفایت عطا فرما اور اپنے ماسوا سے مجھے بے پرواہ کر دے۔ یہ طویل دعا اپنے اندر عجیب مفہوم رکھتی ہے۔ مسئلات المسکین و ابتہیل الیک ابتحال المذنب الذلیل و ادعوک دعاء الخائف الضریر و دعاء من خضعت لک رکابتہ و فاضت لک عبرتہ و ذل لک جسمہ و راغم لک انفہ۔ اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا وکن بی رؤوف الرحیم یا خیر المسئولین و یا خیر۔ جیسے بے کس سوال کرتے ہیں اور تیرے آگے گڑ گڑاتی ہوں، جیسے گناہگار ذلیل و خوار گڑ گڑاتا ہے، اور تجھ سے طلب کرتی ہوں جیسے خوف زدہ آفت رسیدہ طلب کرتا ہے، اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو اور اس کے آنسو بہہ رہے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے آگے فروتنی کیے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہی ہوں۔ یا اللہ تو مجھے اپنے سے دعا مانگنے میں ناکام نہ رکھ اور میرے حق میں بڑا مہربان نہایت رحیم ہو جا، اے سب مانگے جانے والوں سے بہتر۔ اس کا فائدہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کرتا ہے کہ اے اللہ میرا کوئی کام آپ سے پوشیدہ نہیں، میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ تلاش کر رہی ہوں، خوف زدہ ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقراری مجرم ہوں۔ یہ ایک بے کس کا سوال اور ایک رو رو کر دعا پیش کر رہی ہوں۔ اے اللہ تو مجھے ان دعاؤں میں ناکام نامراد نہ فرمانا۔ موتینا اللہم الیکا اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس یا ارحم الراحمین الی من تکیلنی الی عدو یتحجمونی ام الی قریب ملکتہ امری ان لم تکن ساکتا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی۔ اللہم انا نسألوک قلوبا اواحۃ۔ اے سب دینے والوں سے بہتر، یا اللہ میں تجھی سے شکوہ کرتی ہوں اپنی ضعف قوت کا اور اپنی کم سامانی کا اور لوگوں کی نظر میں اپنی کم وقاتی کا۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ آیا کسی دشمن کے جو مجھے دبائے، یا کسی دوست کے قبضے میں میرے سب کام دے رہا ہے؟ تو اگر مجھ سے ناخوش نہ ہو تو مجھے ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، پھر بھی تیرا دیا ہوا امن ہی میرے لیے زیادہ گنجائش رکھتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے ایسے دل مانگتے ہیں جو بہت تاثر قبول کرنے والے ہوں۔ اس کا فائدہ ہے یہ دعائے مسنونہ طائف کے میدان میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ اور پریشان کن وقت تھا، ان تمام پریشانیوں کا واسطہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست کی کہ اے اللہ میری ان تکلیف اور پریشانی میں آپ کی رضا اور خوشنودی ہے تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں، اور اے اللہ میری یہ درخواست ہے کہ آپ مجھے امن و چین عطا فرما دیں۔ مخبتم منیبتن فی سبیلک اللہم انی اسألوک ایمانا یباشر قلبی و یقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی وریزا من المعیشت بما قسمت لی۔ اللہم لک الحمد کالذی تقول و خیر مما نقول۔ اللہم انی اعوذ بک من بہت عاجزی، بہت رجوع کرنے والے ہوں تیری راہ میں۔ یا اللہ میں تجھ سے وہ ایمان مانگتی ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے، اور وہ یقین پختہ جس میں میں سمجھ لوں کہ مجھ تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو تو میرے لیے لکھ چکا ہے، اور اس چیز پر رضامندی جو تو نے معاش میں سے میرے حصے میں کر دی ہے۔ یا اللہ تیرے واسطے کل تعریف ہے جیسا کہ تو فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کر جو ہم کہتے ہیں۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اس کا فائدہ ہے اس دعائے مسنونہ میں ناپسندیدہ اخلاق اور اعمال اور برے
पड़ोसी से पनाह मांग कर एक अजीम सबक सिखा दिया और दुश्मन के गलबे और उन तमाम फितनों से जो ज़ाहिरी हो या बातनी हो उनसे भी पनाह मांगने का सबक सिखाया जा रहा है। दुआए मस्कूरा में आमाल और इखलाक की दुरुस्तगी का सवाल सिखाया जा रहा है और साथ ये सबक पढ़ाया जा रहा है कि हर उस बुराई से मैं पनाह मांगती हूँ। मुनकरातिल अखलाकी वल आमाली वल अहवाई वल अदवाई नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्ताज़ा मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मिन जारि सूई फी दारिल मुकामती फ़इन्न जारल बादियाती यतहव्वलु व गलाबतिल अदुव्वी व शमाततिल आदाई व मिनल जूई फ़इन्नहु बीसज़ ज़जीउ व मिनल खियानती फ़बीसती। न पसंदीदा इखलाक से और आमाल से और नफसानी ख्वाहिशों से और बीमारियों से, और हम तेरी पनाह में आते हैं हर उस चीज से जिससे तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, और मुस्तकिल कयामगाह में बड़े पड़ोसी से, इसलिए कि सफर का साथी तो चल ही देता है, और दुश्मन के गलबे से और दुश्मन के ताने से और भूख से कि वो बुरी हम ख्वाब है, और खयानत से कि वो बुरी हमराज है। इसका फायदा है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, और ये भी तालीम दी जा रही है कि ऐ अल्लाह हमें ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से हमें महफूज फरमा, नेज़ बुरे दिन, बुरी रात और बुरी घड़ी और बुरे साथी से महफूज फरमा। आमीन। इस दुआ को बगौर पढ़ें और अपने माहौल का जायजा लें तो किस तरह आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी प्यारी दुआएं सिखलाकर हमारी हाजत और जरूरियात का किस कदर लिहाज फरमाया है। बितानतु व अन नरजिया अला अकाबिना और नुफ्तना अन दीनिना व मिनल फितानी मा ज़हारा मिनहा व मा बताना व मिन यौमि सुई व मिन लैलति सुई व मिन साअति सुई व मिन साहिबि सुई, और उससे कि हम पिछले पैरों लौट जाएं या फितने में पड़कर अलग हो जाएं दीन से और सारे फितनों से जो ज़ाहिरी हो या बातनी हो, और बुरे दिन से और बुरी रात से और बुरी घड़ी से और बुरे साथी से।